الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ ترجمہ: لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی جگہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ایک پوری سورہ نوح بھی قرآن کے اندر موجود ہے آخری سپاروں میں، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ایک بات سمجھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو پیغمبروں کے قصے بیان فرماتا ہے وہ قرآن میں اور سیرت میں اس مقام پر موجود ہوتے ہیں جس مقام سے تحریک اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں گزر رہی تھی۔ گویا پچھلے رسولوں کے واقعات اور قصوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور تمام نئے مسلمانوں کو یہ بشارت دی جاتی تھی کہ یہ مشکلیں پریشانیاں جو ہیں وہ پچھلی قوموں میں بھی آئیں، اور جو لوگ نبی کے ساتھ وابستہ رہے، اس کی باتیں مانتے رہے اور اس کی اطاعت کرتے رہے اور اللہ کی بندگی کرتے رہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سرخرو فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغمبر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے طالب رہے ہیں اور اللہ ہی سے اجر طلب کرتے رہے ہیں، اور کبھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے نبوت اور رسالت کے فرائض انجام دینے کے واسطے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اور یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کبھی اپنی قوم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ اگر تم نے منہ پھیر لیا اور میری بات رد کر دی تب بھی میں تو اپنا منہ اپنے رب کی طرف ہی رکھوں گا، اور میں جو ہے مسلمانوں میں اور فرما برداروں میں رہوں گا۔ تمہارے مقابلے میں نہ جانی و بدنی تکلیف سے گھبراتا ہوں، نہ مالی نقصان کی کوئی فکر ہے، کیونکہ میں نے خدمت تبلیغ و دعوت کا کچھ معاوضہ تم سے کبھی طلب نہیں کیا۔ جو یہ اندیشہ ہو کہ تمہاری ناخوشی سے میری تنخواہ بند ہو جائے گی، یا کم از کم تم کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ میری ساری جد و جہد مال کی حرص اور روپے پیسے کی لالچ سے تھی، میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں وہی میری اجرت کا ذمہ دار ہے، میں اس کا فرما بردار ہوں اور بے خوف و خطر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، دیکھنا چاہیے کہ کس قدر برا ان کا جو ہے وہ انجام ہوا کہ سب کے سب طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ صرف نوح علیہ السلام اور چند نفوس جو ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے وہ بچا لیے گئے، اور انہی سے پھر نسل انسانی چلی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔